الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك وابنيك وحزبك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حضرت امیر المجاہدین کی نگاہ سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں جی ہمارے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ سنی اہل بیت نال نہیں پیار کرتے میں کہتا ہوں جس کو سیدہ کا حیا نہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر خران سقوت پہ لاکھوں سلام گال آلہ حضرت نے جی مکائی جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ حضرات سادات کرام اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران عہدیداران اراکین معاونین محبین منصوبین اور آج کی اس بزم کی انتظامیہ اور ان کے جملہ رفقا تو میرے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اننے و پیار کرنے والے یہ خوبصورت ملنگ اور میرے حضور کے دیوانے اور مستانے آپ تمام حضرات کو آج کی اس مبارک کانفرنس میں تشریف آوری پر اور اپنی حاضری پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دل یار والوں میں رکھا حضرت قبلہ پیر طریقت اور خادم شریعت اسیر ناموس رسالت سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری زیدہ شرف نے آپ کے سامنے تحریک کا منشور رکھا گفتگو جامع اور مختصر اور اپنا پیغام ارشاد فرمایا مجھے سنگیوں نے بالخصوص قبلہ سویف صاحب نے مجبور کیا صوفے پر بیٹھنے کے لیے تاکہ ساری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ افضل نیچے بیٹھے پھر بھی افضل ہوتے
تے کوئی کتا ہوتے بیٹھ جائے پھر بھی کتا ہی ہوتا ہے، باقی اور کوئی مقصد نہیں۔ اور صرف سرکار حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات کہ اس کی ذمہ داری ذرا ڈاڑھی ہے صوفے کی، تو اگر کھڑا ہو کے تقریر کرتا تو شاید کچھ نرم ہو جاتی، اب جب بیٹھ گیا ہوں تو یہ ذہن نشین فرما لیں جتنی دیر گفتگو ہوگی حضرت امیر المجاہدین کے تصرف سے ہوگی۔ جدھر بابے دا تصرف جائے گا، بابا چاہے گا میٹھیاں گلاں ہو جان میٹھیاں ہو جان گیاں، بابا چاہے گا کوڑیاں ہو جان کوڑیاں ہو جان۔ حضرات بڑا ہی مختصر وقت ہے ہمارے پاس۔ 27 دسمبر کو کراچی میں ہمارے ایک ساتھی ان کی شادی ہوئی اور 28 کو وہ فوت ہوئے، اور کتنا مختصر وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندے ہو جس نام پھیر دے ہو کہ تنو یقین نہیں ہونا چاہیے میں ادھر بھی پھیرا، اس تو پہلے بھی موت دا فرشتہ آ سکتا، پھیرن تو پہلے موت دا فرشتہ، بس کتنا ٹائم ہے یہ تو کرنا کی ہے تھوڑے جے ٹائم دے اندر جی حضور دے نال اننے واہ پیار کر رہے۔ میرے ماضی کو اندھیروں میں دبا رہے، جو ہو گیا ہوں جڑا وقت لب گیا ہے وہ حضور دے نام سی زندگی اپنی لانی ہے۔ جے اس رستے تے نہیں ٹریں گے پھر لاہور والا واقعہ تاڑے سامنے میں جی 60 لاکھ روپیہ ماں نے جمع کروایا سی اپنے بچے نو ڈاکٹر بنوان واسطے، تے اس بچے نے پبجی گیم دی خاطر اپنی ماں نو بھی گولی مار چھٹی، 2 سکیاں بہنوں نو بھی گولی مار چھٹی، 1 سکے بھرا نو بھی گولی مار چھٹی۔ ابھی یہ جو گزشتہ ماضی قریب میں پہنچی اور یہ دین سے دوری ہے۔ میں لکھاں تے کروڑاں تے ارباں خرباں سلام اے شہزادیاں نو استاذاں نو تے سلامی سلام ہے نا، کیسا پڑھ کے ٹیکا حضور دی محبت دا لایا ہے، جدھر جائیے جی لبیک دی گل ہو رہی ہے۔ اور میں چونکہ وفاق میں قریب ہے، وفاق آوازیں بھی آ رہی ہیں، یہ ہمارے ہی اللہ کا فضل ہے۔ اسلام کا نظام بہت جلدی آنے والا ہے، بڑا آخر پھر ایک وقت تے آندہ ہے کسی شاید عروج ہوئے، ہر عروج کو زوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابے دے عروج نو زوال کیوں نہیں؟ میں نے کہا بابے کا عروج ہے ہی نہیں، بابے پر تو رحمت ہے اللہ کی، عروج کو زوال ہوتا ہے، رحمت کو زوال نہیں ہوتا۔ وقت آن لگے جی صبح 4 ساڑھے 4 پونے 5 بجے ہر پاسے تانوں خبریں سنن نو ملن گیاں، جیو تے بھی 24 تے بھی سما تے بھی دنیا تے بھی، اللہ دے فضل و کرم نال ARY بھی چلائے گا تے PTV بھی چلائے گا، اللہ دے فضل و کرم خبر ہی کوئی ہوئے گی اور کو مبارک ہوئے گی حضور دا دین تخت آ گیا۔ نعرہ نہیں رکوارا میری اس نعرے کے ساتھ تو کائنات چل رہی ہے، لیکن یہ ساؤنڈ والا نعرہ اتنے لائی دا جتھے گونگے بیٹھے ہو، تے میں تسی نعرہ نہیں لانا، میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے باہر پولیس دی گڈی کھلوتی سی، تانوں سارے نوں پھڑ کے لے کے تسی نعرہ بالکل نہیں لانا، نہیں لانا، کوئی گل نہیں، پھڑ کے لے جان گے۔ ختم نبوت انہیں زور کا زندہ باد کرو، مرزائیاں دیا منجیاں الٹ جان، انہیں دے پیو دا ملک نہیں ہے، رسول اللہ دے غلامہ دا ملک، وہ وقت چلا گیا۔
پاکستان کے فیصلے نہ واشنگٹن سے ہوں گے، نہ برطانیہ سے ہوں گے، اور نہ کینیڈا سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی ہاں کے فیصلے جامع مسجد رحمت للعالمین سے ہوں گے۔ اللہ سجا کے حضور نے غلامہ چلنا نے طاقت کتنی رکھی، اور انشاءاللہ جی بدرہ تو جائز ہے نا، میں نام نہیں لیتا، لوگ کہیں گے کہ شاید انہوں نے کیا۔ اس سٹیج پر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان کے جسم کو لیٹر کی آگ کے ساتھ جلایا گیا۔ جیڑا تسی ظلم سیدہ تے کیتا اودا تے بدلہ لینا ہی لینا ہے، جیڑا کارکنہ تے تسی ظلم کیتا انشاءاللہ حضور دا دین آئے گا، اے بدلہ لوا گے۔ اور جڑیاں تسی داڑھی شریف دے وال جڑے کھچے انہوں دے بدلے بھی لینا نسی۔ اور باقی ساری باتیں نوٹ کر لو، فہرست بڑی لمبی ہے۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی بہت جلد ان کا حساب ہوگا۔ باقی ساری گلاں سی باتیں پوچھ رہاں گے، لیکن قائد ملت اسلامیہ حضرت ممتاز حسین قادری دا بدلہ سی لازمی لینا چاہیے۔ تسی سمجھتے سو کہ کہندے سن جی آواز آ رہی سی جی اسی ایم اے او کالج نہیں کراس کرن دینا، اور ذلیل دے بچے ہو ایم اے او کالج تو اگلا سٹاپ تو نظر نہ آیا کہ سید حجویر مخدوم امم اپنی مرکز منور میں بیٹھ کر اپنے ایک مخصوص انداز میں ارشاد فرما رہے تھے۔ تسی کہندے ہو لبیک والے نو ایم اے او کالج نہیں کراس کرن دینا، بچے لگتے ہو۔ صدیق اکبر تو زیادہ قیمتی ہیں وہ بالکل نہ چکے، مولا علی تو کسی دے ہاتھ قیمتی ہیں وہ نہ چکے، حضرت سیدنا امیر معاویہ تو کسی دے ہاتھ قیمتی ہیں وہ بالکل نہ چکے۔ باقی جڑا غلام بڑھ کے آیا، جڑا کوئی اچھے چودھری بڑھ کے آیا، اسی دے نالوں وڈے چودھریاں تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے ہمارا سرکار کی گلی میں۔ جڑیاں نعمتاں رسول پاک حسنین کریمین دے صدقے سنجینے میں چودھریوں نے خواب کے اندر بھی نہیں دیکھی ہونیاں۔ لگوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک گھر کی۔ اینج کر کے اینج کر کے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تگڑے ہو کے رہنا ہے جی، بس ڈرنا نہیں ہے جی، ایک کوئی واری آنی ہے، ایک کوئی واری آنی ہے۔ اور اللہ نے جو آپ کو یہ رنگ دیا ہے نا، یہ مبارک، یہ جو رنگ ہے، یہ جو رنگ ہے، یہ بابے کا جو رنگ ہے، سبحان اللہ۔ میں مدینے جاؤں یہ میری اوقات نہیں، لیکن گر سرکار بلا لیں تو بڑی بات نہیں۔ مدینہ منورہ میں سیدہ پاک کی دہلیز پر جاتا ہوں جی، بس اس سے آگے ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کا پٹا گلے میں نہ ہوتا تو میں ساری زندگی سیدہ کائنات کے روزے کا طواف کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں عالم کفر آپ سے ڈرتا کتنا ہے، اور عالم کفر کے جو ایجنٹ ہیں، جو ان کے دلال ہیں، جو عالم کفر نے اپنے چوڑے رکھے ہوئے،
جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس حرمین طیبین کا سارا نظام ہے، تو وہ میں صرف 3 گھنٹے کے لیے یہ امامہ شریف پہن کر میں بارگاہ رسالت میں گیا، 3 گھنٹے کے لیے، تو پورا ان کا کیمروں کا نظام ایسے ہو گیا، کوئی ادھر سے آ گیا جی، کوئی ادھر سے آ گیا جی، پکڑ لیا میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ باندھ کے آئے ہو، یہ تو خادم رضوی کا رنگ ہے۔ گرامی کے مزار شریف پر بیٹھا ہوا تھا جب مجھے فون آیا کہ تم مدینے جانا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوں، اور یہ استاذوں کی کوئی توجہ تھی، کوئی استاذ جنسن کدرے ہی نہ سمجھ بیٹھن کے اے پاکستان تو آ نہیں سکتے، تو اور اب جب ظاہر ہے جب اسلام کا نظام آئے گا تو آپ کو ان کے سامنے ویزے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے گا، جب اسلامی نظام آئے گا آپ کو ان کے سامنے ویزوں کے لیے ترلا نہیں کرنا پڑے گا، صرف آپ جامع مسجد العالمین میں جا کر درخواست دیں گے حضور پیر علیہ دن مدینہ شریف جانا ہے، وہ کہیں گے ٹکٹ کراؤ مدینے ٹر جاؤ۔ اسلام کسی کے بھی قدموں میں نہیں بیٹھتا، ساتھ فرماتے تھے نا، اس کا مطلب ہے اسلام ساؤنڈ کے قدموں میں بھی نہیں بیٹھتا۔ آقا تیری جان کی خاطر دلی حاضر جان کیا، آقا تیری جان کی خاطر دلی حاضر جان کیا، یہ حال ہے آپ کا، اور آپ 1443 ہجری میں بیٹھے ہوئے اور 2000 کتنا ہے جی 1443 ہجری ہے، 2022 کی عیسوی ہے یہ، اور پونے 1500 سال کے بعد آپ کا یہ حال ہے کہ تسی بن ڈٹھے حضور دے نال اتنا پیار کرتے ہو کہ پھر جڑے یارے غار نے تکیا ہوئے گا جنہوں نے تکیا ہوئے گا کتنا پیار کرتے ہو، اے تہاڈا یہ حال ہے جی، تسی ڈٹھا نہیں تے تسی لبیک دے نعرے ایتھے فیض آباد قمیضاں لا کے لائے ہنج اچھل اچھل کے، تے تسی پونے 1500 سال بعد آئے ہو تے جدوں ڈٹھا نہیں تے انج کردے ہو تے جو قبر وچ ویکھو گے پھر اور انشاءاللہ جڑیاں قربانیاں خاندان رضوی نے دے چھڑیاں، خاندان رضوی نے جڑیاں قربانیاں دے چھڑیاں، قیامت تک انہوں نے انج کر کے سلوٹ ہی پیش کیتا۔ اسی جی حضور دے نال پیار کرنا ہے اور انے واہ کرنا ہے، کچھ تو حضور دے صحابہ دے نال بھی انے واہ پیار کرنا ہے، حضور دی اہل بیت دے نال بھی انے واہ پیار کرنا ہے۔ یہ اسلام دا نظام آئے گا پھر کوئی صدیق اکبر دی شان دے اندر گستاخی نہیں کرتے۔ ایتھے ایک کمینہ پچھلے سال دے اندر بولیا اور بکواس کی تھی انہیں ترلائی دے اندر، انہیں کیا جی میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، میں نے کہا تم صحیح کہتے،
سنگی کہنے لگے ایک ہی میں صحیح کہندا جی. میں نے کہا اس لیے یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر کو مومن نہیں مانتا. مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے خود مومن ہونا پڑتا ہے. ساڑیاں لکھاں تقریراں ایک پاسے بابے دا ایک جملہ اور دور دور کتیوں ایک پاسے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بابا ایران سے پیسے لے کر تقریریں نہیں کرتا تھا. بابے کی بڑی بڑی قیمتیں لگی لیکن بڑے بڑے تاجر کے سوداگر آئے وہ اپنی ساری مولت رکھتے سن بابے نو خریدن واسطے. اگو بابے دی جتی کہتی تھی تسی میں نہیں خرید سکتے بابے نو. تو انشاءاللہ اس لیے یہ ایک پاگل تے نہیں ہے جڑے تانوں ایتھے بزرگ نظر آ رہے انہوں نے اپنے گھر بار دیا اس طرح جناب دعوتیں لائیاں. لوکی کہندے کی لبیا تینوں جڑا کچھ خواب وچ نہیں لبیا وہ انہاں نوں لبیا ہے. خدا دی قسم. اور اسلام کا جب نظام آئے گا تو پھر آپ کو صحت کارڈ نہیں بنوانے پڑے. وہ میں نے پڑھا ہے وہ کوئی 9 10 سے 11 بیماریاں لکھی ہیں انہوں کا علاج ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اے مسئلہ لے کے آؤ گے کہ انہوں کا علاج ہی نہیں ہے. یعنی وبائی مرض دے اندر کوئی مبتلا ہو گیا وہ دا بھی علاج نہیں ہے. کسی نو بڑی بیماری کینسر لگ گیا وہ دا بھی علاج نہیں ہے. گردے باش کروانے وہ دا بھی علاج نہیں ہے. صرف ایک کوئی بیماری دا علاج ہے جنہوں تبدیلی دا کیڑا تنگ کر دے وہ دا علاج ہے. باقی مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی. مجھے نیند ہی نہیں آتی. کیوں؟ انہیں کنہ دے اندر بابے دی روح آ کے کہندی کمینہ تینوں بھی لمیا پڑھنے ایسے. تینوں نیند کے میں آئے گی؟ تو جنہوں نے ستایا تو کی سمجھنا تو سو پہے گا. بڑے بڑے آئے تیرے نالو آج انہوں دا میں یہاں پر پاکستان کی سیاست کے والے سے بات نہیں کرتا. اگر میں یہ پوچھ لوں پاکستان دا پہلا وزیر داخلہ تا دوسرا وزیر خارجہ کیڑا سی تے تیسرا وزیر دفاع کیڑا سی، اللہ کے فضل نال شاید کوئی ایک بندہ ہی جواب دے سکے. کسی نے نہیں پتا. پاکستان دا تیسرا وزیر اعظم کیڑا سی یہ بھی نہیں پتا. چوتھا صدر کیڑا سی یہ بھی نہیں پتا. پر جے ہلکا جا ٹچ دے کے پوچھا علم الدین نو جان دے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو زمانے چ رکھیا جس زمانے دے اندر امیر المجاہدین خدا دی قسم شکریہ ادا کریا کرو. حضور دے 11 واری شکریہ 11 واری شکریہ ادا کریا کرو. رسول اللہ یا رسول اللہ تانوں نوکراں دی کمی نہیں. تہاڈی کمال مہربانی ہے کہ تسی سانو قبول فرمایا. کمال مہربانی ہے جی کمال مہربانی ہے. اور جڑا کچھ بابے نو لبیا وہ ساڈے اے ہونی پچھلے ہفتے دی گل ہے. مدینہ منورہ تو حاضری ہوئی سنگی ملے وہ جس دن استاذ گرامی دا وصال ہویا اور ریاض ہی سنتے ریاض تو روندے روندے مدینہ شریف پہنچے تھے. کہنے لگے میں ٹیک لا کے تے روندیاں روندے میں اونگ آ گئی ہلکی جی تے نیند تے بیداری دی درمیانی کیفیت کے اندر میری آنکھاں چو پردے ہٹ کے اور میں تاجدار دو جہان دا دیدار ہو گیا. فرماندے صحابہ دی سونیاں کتاراں لگیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے تخت نبوت تے جلوہ فرمان تے حضور اپنے صحابہ نو اپنے دونوں ہتھاں دے نال اشارہ کر کے فرما رہے ہیں رستہ بناؤ وہی جیر والا بابا آ رہے تے تانوں اور کی چاہیے؟ تانوں محنت بھی نہیں کرنی پئے گی. بابے دا دور تانوں نصیب ہو. تاڑے پڑ پوترے کہیں گے میرے دادا ابو وہ تھے جنہوں نے بابے کو دیکھا تھا.
پیار انج کرنا ہے جی جی میں صحابہ نے کیتا ہے. ایک حدیث پاک چونکہ تحقیق کا شہر ہے اور یہ نہ کہیں جی سیاسی گفتگو کر کے چلے گئے. اب کہتے ہیں مولوی کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں. میں کیا تو کعبے دی امامت کرسی تے سارے کو پہلے میں بلکہ صوفے اور آیت الکرسی بھی ہمارے پاس ہے. تو جنہوں نے کرسیاں تے بٹھایا سی وہ تے تینوں لین بائی لین استعفے دے رہے اور ہمیں جو منصب ملے ہوئے ہیں ساری کائنات کے صدر گورنر وقت آندا ہے اور سابقہ ہو جانا ہے. جنرل دے نال لکھیا ہوندا ریٹائرڈ. آج تک کدی سنیا نہیں حضور دے در دا فقیر بھی کدی سابقہ ہویا در رسول دا فقیر پر ہوئے در رسول دا فقیر. آر منجی دے تھلو بوٹی چکڑ والا نورو لاکنا ہوئے. نورو لاکنا ہوئے. تینوں اس طرح چاہیے دیئے سن تو آکے بابے دے نال 4 دن ٹوٹ جاندہ قیامت تک تیرا نا ٹوٹا رہنا. 1.5 سال ہو کر لیں گا اس تو بعد تیرا نا حرف غلط دی طرح مٹا دیتا جائے. اور جنہوں نے بابے نے حضور دا عشق دیتا ساڑھا گجرہ علیہ دا منڈا ہے. ظاہر ہے شرط ہے کہ بابے کو لو دونوں ویکسینہ لگی ہو ایک نہیں. ہاں کام تاں بڑھتا ہے کہ دونوں ویکسینہ لگی ہو اور 28 دنوں دا فاصلہ بھی نہ ہو. تے بابا 2 ویکسینہ لاندہ ہے. ایک لاندہ ہے حب اہل بیت دی دوسری لاندہ ہے غلامی صحابہ دی. تے جڑا رزلٹ آندہ ہے وہ پوزیٹیو آندہ ہے. مطلب ہے ہوتا ہے کہ اے بندہ خارجی بھی نہیں ہے تے رافضی بھی نہیں ہے. انہوں لگیا سن 2 ڈوزاں. وہ دے پیوں نے فون کر کے کیا ہوئے تھے اپریشن شروع ہونے لگیا فیض آباد. یہ آخری فون ہے تینوں دے تو میرا پتر رکھ دیں تو ہم گھر آ جا. تو انہوں دونوں ڈوزاں لگیا سن. وہ اب اپنے پیوں نے کہندے ابا جی جے تسی میرے ابا جی رکھ دے ہوتے تھے آ. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. پیار انج کرنا ہے جی میں صحابہ نے کیتا جی. بخاری شریف کی صفحہ نمبر 448 تو وہ حدیث پڑھی جڑی مرزا جیلمی دے سامنے کتاب. اینو بھی لمحہ پانا ہے. اسلام کا جو نظام آئے گا اینو بھی لمحہ پانا. جاوید غامدی نو بھی لمحہ پانا. جڑے جڑے اینکر بے دینی پھیلا رہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ تسی دیکھو کہ یہ کہتے ہیں تم سے یہ سرمایہ کاری کا نظام کیسے درست ہوگا. میں نے کہا وہ سوکھا سا حل ہے. ایک اجلاس ہونا ہے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کے اندر. ساتھ صاحب نے ایتھے رکھ کے پڑھنا تے آنے. ہاں جی دسو جی تسی سرمایہ کار ہو تسی معیشت معاملات کو بہتر جانا نہ لے. ہاں جی ہاں ہم نے 20 سال 40 سال کام کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے کام کیتا ہے. صبح 7 بجے تو پہلے ڈالر تھلے آنا چاہیے. ڈالر انہیں چونکہ تو چنا کے آ نہیں سکتا نہیں آ سکتا لے آؤ بابے کا ڈنڈا دیکھنا کیویں. اتنا ٹائم نہیں ہونا اینج کام ہونا. ٹی وی کا سسٹم بھی 10 منٹ تو محکمہ موسمیات تے لا چھڑ دیں گی. جدو اسلام کا نظام آنا ہے محکمہ موسمیات کی خبریں ختم ہو جانی ہیں. جدو موسم کا حل کیا ہے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اللہ دے والے. میں بات ختم ہے. انشاءاللہ تسی دیکھو گے اصل گل ہے کہ مولانا روم فرمانے جنہیں کدی شہد نہ چٹیا ہوئے انہوں بام چٹا چھڑو کہہ گئے بھی شہد ہے. تے لوگوں نے ساڑیاں گلاں اوپریاں لگتی ہیں کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیتا بجلی واسطے لوگوں نے ووٹ دیتا گٹر واسطے. اسی تاڑی محنت کدی بھی نہیں کرا. جنہیں ووٹ دینا انہیں اپنے واسطے دینا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا تسی نہیں توڑو گے رب ہور لے آئے. رب ہور لے آئے. پورا پی ڈی ایم دا پرانا ٹبر سمیع الحق پرانا پورا ٹبر غازی ممتاز قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی دے گھر گئے. آپ دے والد صاحب زندان جا کے پوچھ سکتے ہو. دستک دیتی رات میں 12 بجے ملک صاحب آرام فرما رہے سن تھے. دروازہ کھولے ادو جی غازی صاحب نے سزائے موت نہیں سی ہوئی. انہوں نے کیا جی السلام علیکم. غازی صاحب دے والد صاحب نے فرمایا خیر ہوگا کون. انہوں نے اپنا نام لے کے دسے پرانے ٹبر نے جی اسی جی
کیویں آنا ہویا؟ انہوں نے کہا جی بیٹھ کے تڑے نال گل کرنی اندر. ملک صاحب نے جڑا جواب دیتا جی یہ دنیا کا کوئی شیخ الحدیث نہیں دے سکتا کیونکہ ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے. یہ تو کہتے ہیں مولوی بیٹھ کر مولوی کی تقریر میں صرف یہ دیکھتا ہے رفع پڑھتا ہے نصب پڑھتا ہے جر پڑھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ انہاں کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے. اتنی پھسیا رہتا ہے تے او بابا کی کہندا ہے جڑا تک لوے او کہندا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہے ایک نام سجن دا گا رہی ہے. لولو تے آج کہتے ہیں یہ سب آ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائیے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے فضل سے لبیک والے تمہارے مسائل میں اضافے کریں گے. عزت چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چڑھو اور بڑیاں دے نقشے قدم تے نہیں چلنا. تے اس طرح ساڈے کولوں لیندے ہو ساڈے کولوں نہیں جڑے بلیاں نو بلیاں نو موڑ دیتے سے انہاں کولوں جا کے عزت منگو. ہن سنی بیدار ہو چکے نے ہن سنی ہر ایک کی عزت نہیں کریں گے او دی عزت کریں گے جڑا کہے گا تاجدار ختم نبوت. ملک صاحب فرمان لگے تسی اندر کرن واسطے اجازت مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں. فرمان لگے اندر آن واسطے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا پڑتا ہے. جان نکل گئی ادھی. وہ کہنے لگے چلو ادھر ہی کھڑے ہو کر بات کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا خیر ہوئے کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی صرف اتنا کہہ چھڑو جی ممتاز قادری جڑا ہے یہ بریلوی نہیں ساڑی جماعت والے نو منسوب کر چھڑو کہ اس کا تعلق بند سے بس کیا چھوڑو تاڑا ہے اسی ممتاز نو پھانسی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے ان کے کتنے اختیارات تھے ان کے پاس اور یہ نہیں بولے. 40 سال سے فضل الرحمان جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہے آج تک کبھی اسلام کی بات نہیں کی. کیسے بات کریں گے کیونکہ ان کو جو صفحہ پڑھایا جاتا اس میں اسلام کا نام ہی نہیں ہوتا. یہ تو بابے کا کام ہے جس نے ایسا کوئی عشق رسالت کا نشہ ڈالا ہے 2 سال کا بچہ بھی کہتا ہے 1.5 سال تے میں ہو گیا سن دیں جی مارچ آ رہا ہے جی مارچ آ رہا ہے جی. انہوں کہتے ہیں جی مارچ میں مارچ آئے گا اور جنہوں نے کراچی میں نکالا تو آدھے گھنٹے بعد گھروں ٹر گئے کیونکہ انہوں نے پتا ہے گل منوان واسطے شل کھانے پینے یہ صرف لبیک والے حلالی غلامی کھا سکتے ہیں. لبیک والا فارمولہ ایسے نہیں نہ جا سکتا. اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا رسول اللہ. لو جناب غازی صاحب دے والد صاحب نے فرمایا اچھا تسی مینوں کہندے میں کہہ چھڈا ممتاز تہاڈا ہے تے تسی اینو پھانسی نہیں ہون دیو گے. تے جڑا جواب دیتا اس بابے نے سبحان اللہ. اسی کہتے ہیں شیروں دے پتر شیر ہونے تے شیروں دے پیو بھی تے شیر ہی ہونے. ممتاز قادری صاحب دے والد صاحب فرمان لگے جے اپنے گھر غازی جم نہ سکو تے ساڈے گھروں خریدن تے نہ آیا. اپنے گھر نہیں جمدے نے تے ساڈے گھروں خریدن تے نہ آ جائے. اپنے مقدر تے ناز کی طرح کرو تے پیار اونچی کرنا جی. اسی مرزا جیلمی کو پوچھ کے نہیں پیار کرنا جی. اسی اننے واہ پیار کرنا ہے. اے کتاب ہے جناب یہ نام ہے الشفاء. یہ استاد فرمانے جدوں میں بہت اداس اور بہت پریشان ہو جاندہ سا یہ کتاب میرے سرانے دی میں نو پڑھدا سا. استاذاں دی معبود اور پوری دنیا چ قرآن تے سیاستہ تو بعد سب تو زیادہ یہ کتاب پڑھی جائے. سب تو زیادہ یہ کتاب پڑھی جائے. اور یہ ایک برکت میں اپنی فیملی واسطے سوائے میرے جتنے علماء نے تھے یہ میری ساڑی فیملی ساڑا خاندان ہے جی. فرمایا لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ. یہ شفا شریف نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھ آیا. دوسری گل تواڈے واسطے جی فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. اردو چ مل جاندی راولپنڈی تو بھی جی. کتاب خریدو اپنے گھر رکھو جی. افسوس ہے کہ اسی اس دور دے اندر جی رہے ہیں جتے شف کرو تے لو جی مسئلے حل ہو جانے اور کہنے جی ساڑھے پیرن دی گندی جتی نو سنگو تے ٹھیک ہو جاتا.
اے تم دے کے جا رہے ہیں اے تھوڑے سامنے بخاری شریف کا صفحہ نمبر 448 او دے جڑا مرزا جیلوی نے سامنے رکھے. شفا شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے صحابہ نے حضور نال پیار کس طرح کیا. اور جس بندے دی طبیعت ہے حدیث شریف سن کے خراب ہو جائے وہ کلمہ دوبارہ پڑھے جی. یہ میں تمہیں پہلے آ سکتا ہاں یہ شکر ہے استاذوں کو 4-5 دن بیٹھ کے اسی حدیث شریف پڑھ لی ورنہ پتہ نہیں کدھر یب ہونا سی. جیڑی کتاب میرے ہاتھی چے یہ بیرون ممالک تو چھپی ہے اور یہ صفحہ نمبر 43 نے ہمیں کہتے ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو, تم کھڑے ہو کر درود و سلام کیوں پڑھتے ہو. میں نے کہا تم کھڑے ہو کر پاک سرزمین شاد بات کیوں پڑھتے ہو. کہتے ہیں وہ قومی ترانہ ہے. میں نے کہا یہ مذہبی ترانہ ہے. کہتے ہیں اس میں وطن کی محبت ہے. میں نے کہا اس میں جانے جانا کی محبت ہے. انگوٹھے کیوں چومتے ہو. میں کہا پتر نو کیوں چومتا ہے سن چنگا لگتا ہے. میں کہا سانو بھی چنگا ہی لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی 6 لاکھ کا اجتماع ہوا لاہور میں تو وزیر آباد لوگ کیوں نہیں گئے. میں نے کہا اس لیے والد چاہتے ہی نہیں ہے کسی کمینے کی زبان پر ان کا نام آ جائے. دیہات عشق احمد بندگان چیدائے خود را. حافظ شرازی فرمانے جب بادشاہ مشروب پیدا ہے تو اس کے بعد جڑا وہ پانی بچتا ہے وہ محلے تقسیم نہیں کرتا, اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے. فرمایا اللہ بھی عشق احمد دا جام ہر ایک کو نہیں دیتا, چون کے دیتا ہے. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سبزی کہتے ہیں میرا کیوں نہیں بنتا. میں نے کہا رگڑنے کا ٹائم ہی نہیں, کیسے بنائے. کیونکہ نماز دن میں 5 بار فرض ہے اور حضور کی عزت 24/7 فرض ہے. ہر 7 دن حضور کی عزت پہ کام کرنا فرض ہے. میں نے کہا رگڑنے کا ٹائم نہیں ہے بابا. ساڑھے بابے کا چہرہ 47 گھنٹے بعد بھی چمکیا کہ خشک سجدے کیے خوب ماتھا کسا اور بیشانی پہ داغے سجدہ بھی بنا. قلب داغے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا رگڑنے سے کیا. لو جناب ساری دنیا دیکھے جی ساڑھا جڑا منشور ہے ساڑھی تاریخ ہے منشور ہے. اسی کہاں نے حضور دی امت حضور دنالے پیار کرے جی میں صدیق اکبر نے. اور صدیق اکبر پر یہ جملہ میں عرض کرتا چلا جاؤں ساری دنیا کے استاذہ نے جڑا پڑھایا نا سبق فرمایا یا تے بولو ہی نا, جڑا چپ ہے ادھے کچھ نہیں ہے. جنہوں تسی بٹھا چھڑیا وہ نہیں بولے گا تو پوچھو ہے. اور میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کیا جس طرح تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے اسی طرح ذکر صدیق باپ چیک کرتا ہے. اور ضرورت دلیلہ تے ثبوتن دی نہیں ہوندی. صدیق تا چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی ہوئے, علی تا چنگا لگتا ہے جے پیو چنگا ہوئے. اور یہ مسئلہ صرف انہی کو سمجھ آ سکتا ہے جو نکاح کی پیداوار ہے, جو متع کی پیداوار ہے. انہیں عظمت صدیق کا مسئلہ کبھی بھی نہیں سمجھ آ سکتا. اور کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے مگر صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہیں. بکواس کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ بولنے والا کوئی نہیں ہے. سنو اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو. میں کہتا ہوں جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کی بلدیت کی تصدیق نہیں. گلی نگر نگر 35-405-037 میرے شناختی کارڈ کا نمبر نے جنہیں FIR کٹوانی کٹوا لے. جملہ اس کر کے جا رہا ہوں. میں نے کہا اس سے بھی سب جملہ جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کی بلدیت کی تصدیق نہیں ہے. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ صدیق اکبر کے خلاف تم بولتے رہو گے اور تمہیں جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء تو علماء ہے. جب تک باب رضوی کا ایک کتا زندہ ہے
ملنگ زندہ ہے، صدیق کی عظمت پر بھی پہرا دیتے رہیں گے اور علی کی عظمت پر بھی پہرا دیتے رہیں گے۔ اصل بات یہ ہے، غزالی زمان کا مجھے یہاں جملہ یاد آ رہا ہے۔ غزالی زمان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ غار ثور میں صدیق اکبر تشریف لے کر گئے تو صدیق اکبر نے عرض کیا حضور تسی باہر کھڑے ہو، میں ذرا غار ثور دی صفائی بھی کرن تے نال موزیوں دا صفایا بھی کرن۔ پتہ نہیں پنڈی کو لو کی غلطی ہوئی، اتنا گند پہ گیا تھے، اور اللہ دے فضل و کرم نال ایک گند جو چکیا تے کرین والے نے چکیا، کنڈے والی کرین، انہیں ڈبو نہیں چھڑے آتے، نکی نکی ڈبیاں کے میں چھڑے گا۔ اور لوگ کہتے نہیں مذاکرات کیسے ہو گئے، مذاکرات کیسے ہو گئے جی، اتنی دیر کیوں لگی جی مذاکرات، 8 دن ہو گئے آپ وزیر آباد بیٹھے رہے جی، یہاں مذاکرات اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ وہ دیر اس طرح کی ہوگی، گاؤں کے اندر یہاں بھی دمیال میں بھی پانی بہت سطح زمین سے بہت نیچے ہے، تو کنویں یہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو پرانے زمانے کی بات ہے، پہلے وقتوں میں کوئی بندہ کوئی سمجھدار گیا، اس نے دیکھا کہ وہ کنویں کے ارد گرد رش ہی رش ہے، اور نے کہا وہ تساں کیا بیماری لگی ہے، صبح سے لے کر شام تک میں تساں تکنا کہ تس بالٹیاں نال پانی کٹنے ہو، مسئلہ کی ہے تساں؟ وہ کہنے لگے بندہ نواز مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کتا گر گیا ہوا ہے تو پانی نکال رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہاری عقل کو بھی لاکھ سلام، کتا نہیں کٹتا، پانی جو کٹ رہے ہو تو کتا بھی کٹو۔ وہ 8 دن مذاکرات میں تاخیر اس لیے ہو رہی تھی کہ 2 کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی سے آئے، وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے، 8 دن ہو گئے تم پانی نکال رہے ہو، یہ 2 کتے کٹو مذاکرات آپ ہی ہو جائیں گے۔ 2 کتے کٹے، تیسرا کہنے لگا، تیسرے نے کہا نور لگ جاتا تھا میرے نام تصویر کھچوا لو۔ فرمایا تمہارے ساتھ تصویر، تم رات کو معاہدے کرتے ہو اور صبح معاہدے توڑتے ہو، اور ساڑھے نال توقع رکھتے ہیں کسی تصویر تیرے نال کھچوا مانگے۔ کتے نکلے اور خبر آ گئی جناب، مبارک ہوئے جناب، اسلام ایک باری پھر جیت گیا۔ لو جناب، یہ صفحہ نمبر 43 ہے جی، اور بخاری شریف کا انٹرنیشنل پیج نمبر جی، وہ انٹرنیشنل پیج نمبر کی بات کرتے ہیں جی، کہتے ہیں بکھاؤ تے پھر ماننا گے، میں کہ ابے نو بغیر بے کیوں منی کرو، قسمیں بھی اللہ، ابے نو بغیر بے کیوں، ابے نو نہیں کہنا ہوگا وہ جیسے میرے ابو پہلے دکھائیں پھر مانوں گا، کیوں؟ کیونکہ میں مسلم علمی کتابی ہوں، اور میں نے کہا تم مسلم علمی کتابی ہو اور یہ مومن عشقی جنابی ہے۔ تو باقی سب کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں کرتا؟ پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو ممتاز نام نہیں۔ ان جیسی بڑے ماڑے ہیں جی، قسم اللہ دی جان کچھ نہیں آتا جانتا، اے پر جدوں کوئی پھر کوئی میدان ہی چاہ جائیے تو پھر آپ ہی سارے کام بھی آ جاتے ہیں۔ لو جناب، 1400 صحابہ سامنے بیٹھے جی احرام بن کے حدیبیہ کے مقام پر۔ ایک ہی بات عرض کروں گا کہ صحابہ اننے واہ حضور سے پیار کرتے تھے، اور قرآن میں ہے جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ تو آگے سے کہتے ہیں ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ صحابہ کو بیوقوف کہا گیا، صحابہ کھبے اکمل نہیں سن کھاندے، ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے حضور سے اننے واہ محبت کی ہے۔ ایک ہی جملہ اس حدیث کا دی، فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدمغ بها وجهه وجلده۔ بس خلاص بات اس پر ختم۔ راوی حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں 1400 صحابہ بیٹھے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تھوکنے کا ارادہ فرمایا،
بس دوسری بار اس کا یہ میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے غلام اللہ سے نہیں پڑھا، میں نے امیر المجاہدین سے پڑھا۔ وہ حضرت قبلہ سید دیدار شاہ صاحب کا مرید وابی ہو گیا، غلام رسول نے جا کے نہ رکھ چھڑے عبداللہ۔ شاہ صاحب نے کسی نے دسی حضور جناب دے شاگرد وابی ہو گیا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، بس انہوں جا کے شعر سنا چھڑنا۔ انہوں نے کہا جی نام ہی بدل چھڑیا، پہلے غلام رسول سی نا، انہوں نے عبداللہ رکھیا۔ میں جا کے میرا شعر سنا چھڑیو کہ غلام رسولو منکر ہوئے ہو جا پڑے ہو عبداللہ، جے نہ اسی غلام رسول کے میں پڑھ سی عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بار یہ ترجمہ ہو چکا ہے، یہ میری جو نئی جنریشن ہے، اللہ کی قسم ہے جڑے پینٹوں پا کے میں تہاڈے پیروں تو بھی صدقے جانا، کیونکہ تسی کھلو کے حضور کا ذکر سن رہے ہو، حضور نال نے وہ پیار کرنا ہے۔ بس ہمیں خریدنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ حضور کا ذکر کرو اسی بھی سانو کوئی لینڈ کروزر پہ آ کے لیڈر، ہو از لیڈر کہتے ہیں، لیڈر وہ ہے جو لینڈ کروزر کا دروازہ کھولتا ہے، جی سی یونیورسٹی میں جاتا ہے اور سب کو ایسے ایسے کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بابا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیڈر وہ ہوتا ہے 600 پولیس والے دائیں بائیں ہوتے ہیں، آج کڑیاں یہاں ہوتی ہیں، اور پھر امامہ یہاں ہوتا ہے، 4 بال آگے ہوتے ہیں اور کہتا ہے شاہ ان کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا۔ اب تنخمہ کا ایک معنی جی تھوکنا، لیکن چونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں جی، اعلیٰ حضرت والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بس آنکھیں بند ہیں اعلیٰ حضرت پہ اور امیر المجاہدین۔ کوئی چین کر دیتے کرے تو کوئی پین کر دیتے کرے، جنیا مرضی پیڑا ہوگی ہم دوائی آپ میں لے اسی اعلیٰ حضرت بابا جی دینا آنا جی۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اب یہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی زو مانا ہے۔ تیسرا اس کا ترجمہ یہ ہے جب حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا آب دہن شریف، اب یہ بھی نہیں کروں گا۔ چوتھا اس کا ترجمہ یہ ہے آخری، جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کو عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور دی عزت کا مسئلہ سمجھن واسطے درس نظامی کرنی ضروری نہیں، 4 دن بابے دیا تقریروں سن لو آپ پہ سمجھ۔ بس اب صحابہ کیا کرتے؟ بشر ہمارے جیسے، توبہ توبہ۔ میں نے کہا تمہارے جیسے کس طرح ہیں؟ وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا کبھی تمہارے نام پر کسی نے انگوٹھے چومے؟ صحابہ کیا کرتے؟ آج تو امت ہی کہتا ہے کہ میں پہلے دلیل جو پھر چوماں گا، نام سے گال کرتا ہے۔ اور صحابہ کیا کرتے؟ وہ زلال حلاوت، اعلیٰ حضرت کی زبان کی زلال حلاوت، اصل اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت جو ہے، تو ایک نے مولوی نے کہہ دیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی چادر میلی، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا۔ انہیں کہا کیوں ہے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کمینہ مٹی لگی ہے نا، میلی تو نہیں۔ انہیں کہا ترجمہ کیوں ایک بار کریں گے؟ آپ نے فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ آپ ہیں شمشیر اعلیٰ حضرت، نہ دودھ پہ نہ کہیں ایویں یہی تو کبھی میں شمشیر اعلیٰ حضرت۔ پہلے جا کے شیشے منہ تے دیکھ اپنا، یہ شمشیر اعلیٰ حضرت۔ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، رضا اعلیٰ حضرت اتنا زور نہ لگا رہا ہے۔ بابا جی کی طرف سے
یعنی انہوں نے بیک کے لائے وہ بن ڈٹیاں لائے جی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا تو کھلتے ہیں پولیس والوں پہ بھی اسرار شہنشاہ کل ختم جی عشق رضوی لاجواب بغض رضوی لا الہ. استاد جدوں تقریر ختم ہو گئی جی استاد جدوں بہت خوش ہوندے سن جی تو استاد امام حسن والی حدیث شریف پڑھ دے سن تے جڑے پاکان امت شریف فرماؤ ایتھے اوتے تسی دعا فرماؤ جی میں پھر پڑھ دما حدیث پھر گل استاد بہت خوش ہوندے سن جدوں کسی مجمع تے استاد حدیث شریف صاحب فرماتے سن پھر پڑھیے پھر حضور دا حلیہ بابے دی سر تے بابے دی سر سی لیکن اے میں پڑھے ہے کہ چنگیاں دی نقل چنگی ہوندی
لکھاں سلام جی سارے انتظامیہ سارے آج استاذ اپنے مرکز منور دے اندر اپنے مخصوص انداز دے اندر علوہ فرما ہو کے رسول اللہ دی طرف توجہ عرض کر کے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ بیکھو تاڑے غلام پنڈی چھونو بھی تاڑے نال کنج دی محبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشرب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقت وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين طويل الزندين رحب الراحة شطر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال غلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالصلاة. اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور تڑیاں نسلیں چوی صرف اور صرف حضور دے غلامی پیدا ہوتے ہیں.